تو ان پہ ترس کھانا، ارے بچوں کو میرے ان کی مادر سے ملا دینا۔ کوفے میں تہے خنجر مسلم کا تھا یہ نوحہ، بچوں کو میرے ان کی مادر سے ملا دینا۔ مظلوم ہوں خود میں بھی، مظلوم ہے وہ دونوں، ارے کم سن بھی ہیں وہ دونوں، معصوم ہے وہ دونوں، کم سن بھی ہے وہ دونوں، معصوم ہے وہ دونوں۔ ان کو تو مدینے کا معلوم نہیں رستا، ارے بچوں کو میرے ان کی مادر سے ملا دینا۔ کوفے میں تہے خنجر مسلم کا تھا یہ نوحہ، بچوں کو میرے ان کی مادر سے ملا دینا۔ اور جلاد چلاتا ہے خنجر میری گردن پر، پھینکیں گا بلندی سے وہ میرا تنے لاغر، پھینکیں گا بلندی سے وہ میرا تنے لاغر، تم لوگ گھسیٹو گے گلیوں میں میرا لاشا، بچوں کو میرے ان کی مادر سے ملا دینا۔ کوفے میں تہے خنجر مسلم کا تھا یہ نوحہ، بچوں کو میرے ان کی مادر سے ملا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحب اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الحسین بن علی علیہ السلام، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی مسلم بن عقیل، صلوات علی محمد و آل محمد۔
سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتداء کلام میں آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں، عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں، داماد امیر المؤمنین سفیر حسین ابن علی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، شب 9 ذی الحجہ انتہائی متبرک رات، کیونکہ آج کی رات شب عرفہ بھی ہے۔ اگرچہ احادیث اور کلام امام کی روشنی میں کل کا دن زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یوم عرفہ، لیکن مرتبے کے لحاظ سے اور منزلت کے لحاظ سے آج کی شب بھی کوئی کم درجہ نہیں رکھتی اور کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ آج کی رات علماء نے بیان فرمایا کہ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کی رات ہے۔ آج کی رات دعائیں قبول کروانے کی رات ہے اور گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے، اور روایت کے جملے ہیں کہ جو کوئی بھی آج کی شب عبادت میں گزار دے، پروردگار عالم اسے 170 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اگر پوری شب کوئی عبادت نہ کر سکے تو کم از کم شب کا کچھ حصہ پروردگار عالم کے لیے ضرور مختص کریں۔ اب وہ چاہے کسی بھی طریقے سے آپ خاص کریں اور کسی بھی طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ اگر ہو سکے تو جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کوئی مرثیہ پڑھ لیں، کوئی مرثیہ سن لیں، آنکھوں سے دو آنسو بہہ جائیں تو پروردگار عالم سے اپنی مغفرت طلب کر لیں اور استغفار کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ آج کی رات کے انتہائی مختصر اعمال بھی ہیں جو کہ ابھی بیان نہیں کیے جا سکتے کیونکہ دامن وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ گروپ میں PDF ارسال کر دی جائے، اور جو اعمال کرنا چاہے تو 2 دعائیں ہیں اور 4 تسبیحات ہیں آج کے اعمال میں، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ اعمال کر سکتا ہے، ورنہ کم از کم رات کا کچھ حصہ ضرور پروردگار عالم کے لیے مختص کرے، ایسا نہ ہو زمانہ خیرات سمیٹتا رہ جائے اور ہم سوتے ہوئے رہ جائیں۔ لہذا کوشش کریں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ حد تک ایک مرثیہ سن کر ہی مختصر مناجات ضرور کریں اور استغفار ضرور کریں۔ ایک مناسبت ہوگی شب عرفہ، اور دوسری مناسبت جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی غمناک اور پرسوز یہ شب ہے، اور اس رات کے لیے اور اس شہادت کے لیے جملہ ہی کافی ہے کہ آج کربلا کی پہلی شہادت ہے، اور آج سے ہی گویا کربلا کا آغاز ہوا ہے۔ لہذا شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے توفیق دی کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے اور اس غم میں شامل ہوں۔ سامعین محترم، کل کی گفتگو سے میں مربوط ہونے لگا ہوں اور جناب مسلم کی شخصیت کے اعتبار سے 2-4 فضائل کے جملے مجھے پڑھنے، اور اس کے بعد ایک خاص موضوع پر مجھے منتقل ہو جانا ہے اور اس موضوع پر مجھے جانا ہے، لہذا توجہ میری جانب رہے۔ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو مربوط کرنے لگا ہوں۔ اگر کل کی گفتگو آپ کو یاد ہو تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے شعبان کے مہینے، شعبان کا مہینہ ماہ رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک میرے مولا مکے میں رہے، اور 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا اور مسلسل یہ سفر میں رہا ہے۔ سامعین محترم، شعبان کے مہینے میں امام کو خطوط موصول ہوتا ہے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو یہ بات آگ کی طرح ہر خطے میں جا کر پھیل گئی، اور سب کو پتا چل گیا کہ نواسہ رسول نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ نواسہ رسول ہمارے وطن میں آئے اور ہمارے یہاں قیام کرے۔ سب سے زیادہ خطوط موصول ہوئے شہر کوفہ سے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا تقریباً 12,000 خطوط امام حسین علیہ السلام نے موصول کی، اور 12,000 خط بیان کیا تھا، ایک ایک فرد کے نہیں تھے،
بلکہ ہر خط پر 5-5 6-6 لوگوں کے دستخط تھے، اور ان خطوط کا مفہوم یہ تھا: اے حسین، ہمارے کھیت لہلہا رہے ہیں، ہمارے مکان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہماری تلواروں کی چمک آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے، آپ کبھی بھی ہمارے پاس آنا چاہیں آپ تشریف لے آئیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کا استقبال کریں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا روایت کے جملے ہیں جیسے سلام کا جواب دینا واجب ویسے خط کا جواب دینا بھی واجب، امام حسین نے ایک کا جواب نہیں دیا۔ اور وقت گزرتا رہا، بالآخر ایک موقع وہ آیا کہ کوفے والوں نے اب خط کے ساتھ ایک قاصد بھی روانہ کیا۔ قاصد پہنچا، امام کے ہاتھوں میں خط رکھا، اور اس خط کا مفہوم کچھ بدلا ہوا تھا۔ اے فرزند رسول، اگر اب آپ نے ہماری بات کا جواب نہ دیا اور آپ نے ہماری آواز پر لبیک نہ کہا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کے دن آپ کے نانا کا دامن پکڑ کر ضرور شکایت کریں گے اور کہیں گے ان کی بارگاہ میں ہم نے حسین کو دین کی نصرت کے لیے اور ہم نے حسین کو پکارا تھا اپنی ہدایت کے لیے، لیکن حسین نے ہمیں تنو تنا چھوڑا اور حسین نے ہماری مدد نہیں کی۔ جب یہ معاملہ ہوا، اب امام حسین علیہ السلام روایت کے جملے ہیں مسجد الحرام گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کسے طلب کیا؟ جناب مسلم ابن عقیل کو طلب کیا۔ یہ مہینہ چل رہا ہے ماہ رمضان کا، جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا اور جناب مسلم ابن عقیل کو کہا کہ اے مسلم، میں تمہیں کوفہ روانہ کر رہا ہوں۔ خط دیا، اور خط میں مولا نے لکھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثیقتی مسلم ابن عقیل۔ دیکھو، یہ جو میں تمہاری طرف مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ مسلم میرا بھائی ہے، یہ مسلم میرا چچا زاد ہے۔ اور پھر امام نے کہا وثیقتی مسلم میرے بھروسے کا نام ہے۔ امام نے یہ خط میں جملہ لکھا اور جناب مسلم کے ہاتھ میں خط دیا اور کہا مسلم روانہ ہو جاؤ، کوفہ پہنچو، حالات کا جائزہ لو، جیسا تم بتاؤ گے ہمیں حالات سے آگاہ کرو گے، جیسے تم حالات بتاؤ گے ہم ویسے ہی فیصلہ کریں گے، تم روانہ ہو جاؤ۔ روایت کے جملے ہیں جناب مسلم علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا اور سب سے پہلے جناب مسلم علیہ السلام آئے مدینہ، رمضان کے مہینے میں جدا ہوئے مکہ سے، شوال میں عید الفطر جناب مسلم نے مدینہ میں کی، اور اس کے بعد اپنے دونوں بچوں کو لیا، محمد اور ابراہیم، جن کی شہادت کی مجلس انشاءاللہ 22 ذوالحجہ کو ہوگی، طفلان مسلم جسے ہم کہتے ہیں، ان کو ساتھ لیا اور لے کر روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ اب 2-4 فضیلت کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنی سماعتوں کو بیدار رکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، ایک منزل تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ جناب مسلم چلے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر۔ اب دیکھیے حالات خراب ہیں اور ہر طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ خبریں ظاہر پھیل رہی ہیں کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو روکا جائے، امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لی جائے، اور جناب مسلم کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہے جناب مسلم کو بھی گرفتار کیا جائے۔ جناب مسلم بڑے احتیاط سے سفر کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی لشکر نہیں ہے، ساتھ میں کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے، 2 فرزند ہیں اور اکیلے جناب مسلم ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ زیادہ تر جناب مسلم رات میں سفر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں روشنی کا انتظام تو نہیں ہوا کرتا تھا، صحرا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، صحرا ہے، اندھیرا ہے، تاریخ کے مطابق اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اتنے اندھیرے میں جناب مسلم بن عقیل تیز رفتار گھوڑے پر سفر کر رہے اور کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک جملہ کہوں فضیلت کا، روایت کے جملے خرج من جبہتہ نور، فرمایا رات کا وقت ہوتا تھا، آدھی رات، لیکن اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، لیکن روایت کے جملے ہیں جناب مسلم بن عقیل کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیکھنے والے کہتے تھے رات نہیں دوپہر ہو رہی ہے، یہ رات کا وقت نہیں ہے، یہ دن کا وقت ہے۔ اس میں کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ مولانا صاحب یہ تو مبالغہ آ رہی ہے، اتنا نور کے دوپہر ہونے لگ گئی، اتنا نور کے لگنے لگا کہ دن ہو گیا، یہ مبالغہ آ رہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تک جو ہے وہ ایسی باتیں پہنچتی تو ہم فوراً حیرت میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اگر کچھ روایتوں پر اور کچھ آیتوں پر غور کر لیں تو بات خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ایک روایت سنیے، رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک شخص جس کا نام ہے زید بن حارثہ، یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، دلیل دینے لگا ہوں، کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، جناب مسلم کا نور اتنا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک جنگ میں زید بن حارثہ کو قیادت دے کر روانہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جس جنگ میں رسول خود جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جس جنگ میں رسول خود شامل ہو جائے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ، ٹھیک ہے، اور جس جنگ میں رسول نہ جائے اس جنگ کو کہتے تھے سریہ، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں رسول شامل نہیں ہوئے، رسول نے زید بن حارثہ کو بلایا اور کہا تم جاؤ، زید بن حارثہ کو جنگ پر روانہ کر دیا، اور جب واپس پلٹ کر آئے تو اب زید بن حارثہ آئے، تاریخ کے جملے رسول اللہ کے ہاتھوں کو چوما، پیروں کو چوما، قدم بوسی کی رسول اللہ کی، اور پھر رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ فتح یاب ہو کر آئے جنگ سے، رسول اللہ نے زید بن حارثہ کا ماتھا چوما۔ ایک اور صحابی ہے جس کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ،
وہ آئے, انہوں نے بھی ہاتھ چومے, رسول اللہ کی قدم بوسی کی, رسول اللہ کو کہنے لگے یا رسول اللہ جیت مل گئی, فتح یابی ہو کر جو ہے وہ پلٹے ہیں, فتح یابی لے کر آئے. رسول اللہ نے ان کا ماتھا نہیں چوما بلکہ کاندھے پر جو ہے وہ تھپکی دی رسول اللہ نے اور کہا شاباش جیتے رہو ہمارے الفاظ میں. اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ذرا جنگ کا حال سنا, کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی وہاں پر؟ تو کہنے لگے زید بن حارثہ یا رسول اللہ مشکل تو پیش آئی لیکن مشکل کشائی ہو گئی تھی. کہا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ماجرا یہ تھا کہ چونکہ عرب کا رواج تھا دن میں لڑائی کرتے تھے, رات میں جنگ ساکت ہو جاتی تھی, رات میں آرام کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ دن میں ہم نے لڑائی کی, رات میں ہم نے خیمے لگائے اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے. یا رسول اللہ ہمیں دشمنوں کی نیت کا نہیں پتا تھا کہ وہ ہم پر رات میں حملہ کر دیں گے. یا رسول اللہ ہم سب سو رہے تھے لیکن ہمارے قبیلے میں ہمارے لشکر میں 4 افراد جاگ رہے تھے, 4 لوگ جاگ رہے تھے اور چاروں ایک ایک کونے پر بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں. رسول نے پوچھا کون کون؟ فرمایا زید بن حارثہ یعنی میں خود. کہا عبداللہ بن رواحہ یہ جو میرے ساتھ آیا ہے یہ بھی جاگ رہا تھا, قتادہ بن نعمان یہ بھی جاگ رہا تھا, اور یا رسول اللہ قیس بن عاصم منکری یہ بھی جاگ رہا تھا, اور چاروں کونے پر بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ دشمن جھاڑیوں میں چھپ گئے اور وہاں سے ہم پر تیر برسانے لگے, ہم تو سو رہے تھے گھبرا کر اٹھے اور اتنا اندھیرا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ تھے, سناٹا ہے صحرا میں, اندھیرا ہوا ہے, کہا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کہا لیکن یا رسول اللہ ہم نے دیکھا, اب سنیے, وَرَأَيْنَ زَوْءًا خَارِجًا مِنْ فِيهِ قَيْسْ بِنْ عاصم المنکری كَالنَّارِ الْمُشْتَعِلَةِ وَزَوْءًا خَارِجًا مِنْ فِيهِ قتادہ بن نعمان كالزهر والمشتري وزوءا خارجا من فيه عبد الله بن رواحة كالقمر في الليلة المظلمة وزوءا خارجا من فيه زید بن حارثہ كالشمس الطالعة. جملے سنیے, یا رسول اللہ یہ 4 لوگ جاگ رہے تھے, ہم چاروں جاگ رہے تھے. یا رسول اللہ اندھیرا تھا لیکن یا رسول اللہ پروردگار عالم کی طرف سے معجزہ ہو گیا. رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم نے خود دیکھا قیس بن عاصم کے منہ سے روشنی نکلی اور ایسی روشنی نکلی جیسے کسی نے صحرا میں آگ کو جلا دیا, ایسی روشنی نکلی. اچھا, کہا یا رسول اللہ ہم نے دوسری روشنی دیکھی جو کہ قتادہ بن نعمان کے منہ سے نکلی. یا رسول اللہ ایسی روشنی تھی جیسے زہرہ ستارہ زمین پر اتر آیا, اتنی روشنی پھیلی صحرا میں. یا رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ اس کے منہ سے اتنی روشنی نکلی ایسا لگا کالقمر فی اللیلۃ المظلمۃ, ایسا لگا کہ اندھیری رات میں کسی نے چاند کو روشن کر دیا, اتنی روشنی نکلی. اور پھر زید بن حارثہ نے اپنا بتایا, یا رسول اللہ میرے منہ سے اتنی روشنی نکلی ایسا لگا کہ رات میں کسی نے سورج کو طلوع کر دیا ہے. یا رسول اللہ اتنی روشنی پھیلی. رسول اللہ نے کہا شکر کرو کہ پروردگار عالم نے ایک تو تمہاری عبادت کی وجہ سے اور اس رات کی وجہ سے پروردگار عالم نے روشنی پھیلائی. وہ رات کون سی تھی؟ فرمایا وہ لیلۃ گرہ. لیلۃ گرہ کہتے ہیں شعبان کی ابتدائی 3 راتیں, جو ابتدائی 3 راتیں ہیں وہ با فضیلت راتیں, عبادت کی راتیں. چونکہ تم لوگ 4 لوگ عبادت کر رہے تھے پروردگار عالم نے ہر ایک کی عبادت کی اعتبار سے اس مقام سے روشنی پھیلائی. اب مجھے جملہ کہنے دے, جو رسول اللہ کے نوکر ہیں ان کو تلاوت قرآن کا یہ صلہ ملتا ہے کہ نور پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ تو حسین کا سبیل مسلم ابن عقیل ہے, اس کے چہرے سے کتنی روشنی نکلے گی تو کتنا نور پھیلے. لہذا کوئی مبالغہ آ رہی نہیں, رات کے وقت صحرا میں جب چلے اتنی روشنی ایسا لگا دوپہر ہو گئی, اتنی روشنی. پھر ایک وقت آیا, راوی کہتا ہے, توجہ رکھیے گا سنتے جائیے, صحرا میں ایک بدوی یعنی جو صحرا میں رہتا ہے اور صحرا نشین ہے, جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے, صحرا میں رہنے والا ایک بدو شخص, اس نے دور سے دیکھا جناب مسلم وضو کر رہے ہیں ظہر کی نماز کے. جب وضو کر رہے ہیں جانتا تو ہے نہیں, پہچانتا نہیں ہے, جناب مسلم کو دور سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہولی ہے تو عام انسان کے, لیکن اس کا وضو کرنے کا انداز بالکل علی والا ہے, یہ علی کی طرح وضو کر رہا ہے. معاملہ کیا ہے جانو تو صحیح ہے کون؟ آیا جناب مسلم کے پاس اور جناب مسلم کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کون سے خطے سے آئے ہیں, کس علاقے سے آئے ہیں؟ فضیلت کے جملے توجہ رکھیے گا, کس علاقے سے آئے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا کہ من افضل البقعۃ العرب, میں جو ہے وہ افضل خطہ سے آیا ہوں, جو زمین پر سب سے افضل خطہ ہے وہاں سے آ رہا ہوں. فرمایا زمین پر تو بہت سارے افضل خطے, اللہ نے کئی زمینوں کو مقام عطا کیا ہے, آپ کون سی زمین سے آ رہے ہیں؟ فرمایا من البقعۃ التي تضمنت جسد رسول اللہ, کہ اسی زمین سے آ رہا ہوں جس زمین نے آغوش میں رسول اللہ کو لیا ہوا ہے. اچھا مدینہ سے آ رہے ہیں, کہاں؟ کہ مدینہ میں کس قبیلے سے ہے؟ جناب مسلم نے کہا اشرف قبائل العرب, عرب میں جو سب سے بہترین قبیلہ ہے اس قبیلے سے. کہاں میں جانتا ہوں اشرف قبائل العرب یہ قریش, جو سب سے بہترین قبیلہ اس کا نام قریش ہے, لیکن قریش تو بہت بڑا قبیلہ ہے, آپ اس میں کون سی شاخ سے؟ فرمایا من جوہرہا, فرمایا جو قریش قبیلے کا موتی جسے کہا جاتا ہے وہاں سے آئے ہیں. کہا مطلب بنو ہاشم سے آئے ہیں؟ کہا ہاں بنو ہاشم سے آئے ہیں. من ابن انتا, فرمایا کس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ابن عقیل انا, فرمایا میں عقیل کا بیٹا ہوں. آپ کا نام مسلم ہے؟ کہاں؟ فرمایا میں یہی سوچوں یہ کون ہے صحرا میں جو وضو علی کی طرح کیا کرتا ہے. آپ عقیل کے بیٹے ہیں, علی کے بھتیجے ہیں, اسی لیے آپ میں یہی انداز ہے. فرمایا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا
ارسلت الی الکوفۃ سفیرا، فرمایا مجھے کوفہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ فرمایا کوفہ کی طرف جا رہے ہیں؟ اب سنیے جملے، اما تعلمون اہل الکوفۃ اہل الغدر و اہل المکر، فرمایا مسلم کوفہ والوں کو جانتے نہیں ہیں، غدار ہیں، مکار ہیں، تہجمون علیہ، آج وعدہ کر رہے ہیں ساتھ دینے کا، کل یہ آپ کی طرف جو ہے وہ مقابلے میں آ جائیں گے، آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے، آپ سے لڑنے لگیں گے، آپ کوفے والے کو جانتا نہیں ہے، اور آپ جا بھی رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، نہ ہتھیار ساتھ، نہ لشکر ساتھ، اکیلے جا رہے ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کس نے کہا اکیلا جا رہا ہوں؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جناب مسلم نے کہا اللہ وکیلی محمد کفیلی علی ضمیری حسین دلیلی، اللہ میرا وکیل ہے، محمد میرا ضامن ہے، علی میرا ہم سفر ہے، حسین میرا رہنما ہے۔ اکیلا تو نہیں جا رہا ہوں، تمہیں نہیں دکھائی دے رہا، علی میرا ہم سفر ہے، حسین میرا رہنما ہے، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مسلم شاید تم یزید کے لشکر کو جانتے نہیں ہو، ان کی تعداد کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو ہتھیار لے کر چلتے اور لشکر لے کر جاتے۔ جناب مسلم نے کہا کتنے ہیں؟ جملہ سنیے گا فضیلت کا اور سلام کیجیے گا جناب مسلم کی فصاحت و بلاغت کو۔ کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا ان جیش یزید تحجمون علیک کانمال من الجبال، فرمایا یزید کے لشکر والے اتنے ہیں کہ اگر آپ کو گھیرے میں لے لے اور دائیں بائیں طرف سے ہر طرف سے آ جائیں اور آپ پر حملہ کر دے تو ایسا لگے گا کہ لاکھوں چونٹیاں پہاڑ سے اتر رہی ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے یزید کا۔ کیسے لگے گا؟ لاکھوں چونٹیاں پہاڑ سے اتر رہی ہیں۔ جناب مسلم نے انگڑائی لی اور کہا حل یطالو بالانمال الا النیال، فرمایا لاکھوں چونٹیاں بھی ہو کچلا تو پیروں سے ہی جایا کرتا ہے، چاہے لاکھوں چونٹیاں ہو پیروں سے ہی کچلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب مسلم سے میں آپ کے صفات قلبی کو سلام کرتا ہوں، مجھے تعجب ہے کہ اتنا مضبوط کلیجہ رکھتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد جناب مسلم سے کہا کہ آپ روانہ ہوئیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو کامیاب لوٹائے۔ جناب مسلم یہ کہہ کر چل دیا۔ جو نے سنی ہے مجھے موضوع تک آنا ہے۔ جناب مسلم آئے کوفہ میں داخل ہوئے، کل بیان کیا امام حسین علیہ السلام والا حلیہ، جب امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ساری درمیان کی باتیں چھوڑا۔ اس میں کیا سیاست ہوئی؟ یزید نے ابن زیاد کو وہاں پر بھیجا، کوفہ کے گورنر کو ہٹا دیا، ابن زیاد کو بنایا، اور ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو روایت کی جملے اس نے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے پوچھا بتاؤ حسین دکھتے کیسے ہیں، حسین کا حلیہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ حسین کا یہ حلیہ ہے، ایسا امامہ پہنتے ہیں، سیوا پہنتے ہیں۔ اس نے بالکل امام حسین علیہ السلام والا حلیہ کیا اور کوفہ میں داخل ہو گیا۔ لوگ سمجھے حسین آ گئے، کیونکہ جناب مسلم نے خط تو لکھ دیا تھا کہ حسین آپ آ جائیں، کوفے کے حالات سازگار ہیں، یہاں کے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ عرصے بعد ابن زیاد آ گیا حلیہ بدل کر، اور لوگوں کو لگا امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، یا رسالات الحسین، اے حسین ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارا خون آپ کے لیے ہے۔ نعرے لگائے جا رہے ہیں سارے کے سارے، اور ابن زیاد کے چہرے پر نقاب ہے، ایک ایک کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دارالامارہ کے پاس آیا، اور دارالامارہ کے پاس آ کر اس کے چہرے سے نقاب الٹا، سب نے دیکھا ابن زیاد آ گیا۔ اب سب کے چہروں پر خوف آیا۔ ابن زیاد دارالامارہ میں گیا، لوگوں کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا میں نے جتنے لوگ دیکھنے تھے سب کو دیکھ لیا، سب کے قبیلوں کے سردار کو بلاؤ، جن کو خرید سکتے ہو خریدو، اپنی طرف کر لو، جو نہیں بکتا زندان میں ڈال دو، اور جو زندان میں ڈالنے کے بعد بھی اپنے قبیلے کی حمایت نہ چھوڑے اور حسین سے پیچھے نہ ہٹے، فرمایا قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، کیا غلطی کی انہوں نے؟ ابن زیاد کو حسین سمجھ لیا۔ یہی روایتیں ہمارے یہاں بھی ہیں، ہلک المستعجلون، جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے پاس بھی ہے۔ آخری زمانہ ایسا آئے گا ہر دوسرا بندہ زمانے کے امام ہونے کا دعویٰ کر دے گا، میں زمانے کا امام ہوں۔ ٹھیک ہے، ہلک المستعجلون، جو جلدی کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ امام کی علامتیں سمجھو کہ امام میں کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں، پہچانو کہ امام کسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا، جلدی مت کرنا، ہلک المستعجلون، جلدی کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ابن زیاد کو امام حسین سمجھ کر سارے بک گئے۔ اب وہ وقت آیا کہ جناب مسلم اکیلے رہ گئے، اور اب آپ مسائل میں سنیں گے جناب مسلم کو ایک مومنہ خاتون نے اپنے گھر میں پناہ دی، اور جناب مسلم وہاں سے باہر ہے۔ ایک جملہ اور اپنے موضوع پر میں آ گیا۔ جناب مسلم جب جنگ کرنے کے لیے مقابل میں کتنے ہیں؟ پورا کوفہ ہے، سب بک چکے، سارے قبیلے ساتھ چھوڑ چکے، سامنے کون ہے؟ جناب مسلم۔ جناب مسلم کا کوئی ساتھ دینے والا ہے؟ نہیں، اکیلے ہیں جناب مسلم۔ کتنوں سے لڑیں گے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد، اس جو یزیدی لشکر کا جو اس وقت سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا محمد ابن اشعث۔ محمد ابن اشعث بار بار پیغام بھیج رہا تھا ابن زیاد کو، فوج بھیج، جو تو نے فوج بھیجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ شجاعت کے جملے سنا رہا ہوں میں آپ کو، جو تو نے فوج بھیجی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پہلا دستہ ابن زیاد نے بھیجا تھا 3,000 کا، کچھ دیر گزری محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا، ابن زیاد لشکر بھیج، 3,000 کی 3,000 فوج ختم ہونے لگی ہے، دوسرا لشکر بھیج، دوسرا کنبہ بھیج۔ کچھ دیر گزری 500 کا ایک اور حلقہ آیا،
जनाब मुस्लिम ने सबको खत्म कर दिया। इब्न ज़ियाद को फिर पैगाम आया और फौज भेज और लश्कर भेज। इब्न ज़ियाद ने आखिरी मर्तबा 1000 का दस्ता भेजा और इब्न ज़ियाद ने कहा मैंने तुम्हें एक मुस्लिम लाने के लिए कहा है, पूरा अरब गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहा है, पूरा अरब लाने के लिए नहीं कहा है। अब सामने से मोहम्मद इब्न अशस का जुमला सुनिए, तारीफ वही होती है जो दुश्मन किया करता है। उसने कहा मा अरसलतनी इला बक्कालिल कूफा, हाँ मुझे पता है तूने एक को लेने के लिए भेजा है, लेकिन तूने मुझे अली का शेर लाने के लिए कहा है, कूफा का सब्जी फरोश लाने के लिए नहीं कहा है। अली के शेर के पास भेजा है तूने मुझे कूफा के किसी सब्जी फरोश के पास नहीं भेजा है। और फौज भेजता रहे और फिर जनाब मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, वो इंशाल्लाह मसाइल में आप सुनिए। जनाब मुस्लिम दारुल इमारा पर ले जाया गया, इब्न ज़ियाद की आंखों में आंखें डाली जनाब मुस्लिम ने, और जब कहा गया सलाम कर तो जनाब मुस्लिम ने कहा माली अमीरुल सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर ही नहीं है, मैं इसको अमीर ही नहीं मानता, सलाम नहीं करूंगा। जनाब मुस्लिम को छत पर ले जाया गया और जनाब मुस्लिम ने उस वक्त रुख करके सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ठीक है, बस यही तक आपको लाना। ये सलाम करना दूर से बैठकर ये जनाब मुस्लिम की सुन्नत है। दूर दराज इलाके में हो और सलाम करना हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो ये इशारा करके जो हम सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये इशारा करके सलाम करना ये जनाब मुस्लिम की सुन्नत है। ठीक है, जनाब मुस्लिम और जनाब अब्बास में बड़ी शबाहतें पाई जाती हैं। आप दोनों की ज़ियारत उठाएं, आपको दोनों की ज़ियारत तकरीबन सेम मिलेगी। अस्सलामु अलैका अय्युहब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाह, दोनों की ज़ियारत में सेम जुमले। अब मैं आपको एक कमाल का जुमला बताऊं, जनाब अब्बास भी बाबुल हवाइज, जनाब मुस्लिम भी बाबुल हवाइज। आज भी इराकियों का तरीकेकार है, अगर इमाम हुसैन के पास जाते हैं हाजत पूरी नहीं होती तो निकल कर आते जनाब अबुल फजल अब्बास के पास और कहते हैं मसलहतन वहां पूरी नहीं हुई, आप पूरा कर दीजिए, और अगर वहां भी पूरा ना हुए तो इराकियों का तरीकेकार है जनाब मुस्लिम के पास आते हैं और कहते हैं आप बाबुल हवाइज मसलहतन अगर पूरी ना हुई आप तो पूरा कर दें। इसलिए जनाब मुस्लिम को कहते हैं जो तकदीरों की दीवारों को गिरा दिया करता है, जो जनाब मुस्लिम बाबुल हवाइज हाजतों का दरवाजा पूरी करता है। जनाब अब्बास जनाब मुस्लिम। अब सुनिए जुमला, आज कोई भी जुलूस हो, आपने जिस जमाने में भी जुलूस देखा, आपने कोविड के जमाने में भी जुलूस देखे होंगे, आपने देखा होगा हर जुलूस में ताबूत होता है, सुलझना होता है, झूले होते हैं, तबरुकात होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर बिलफर्ज कहीं पर ऐसा जुलूस निकले जिसमें तबरुकात ना हो, तो कोई तबरुक हो ना हो, अब्बास का अलम जरूर होता है। ऐसा है, अब्बास का अलम जरूर होगा। और कोई भी मजलिस हो, कहीं पर भी हो रही हो, चाहे बच्चों की मजलिस हो, चाहे बुजुर्गों की मजलिस हो, चाहे जवानों की मजलिस हो, चाहे खवातीन की मजलिस हो, दुनिया के किसी खित्ते में हो, कोई भी मजलिस तमाम नहीं होती ज़ियारत इमाम हुसैन के बगैर। यानी अब जुमला कहूं, कोई जुलूस पूरा नहीं होता अब्बास के अलम के बगैर, कोई मजलिस पूरी नहीं होती मुस्लिम की सुन्नत के बगैर। जब तक मुस्लिम की सुन्नत ना आए, ये जो है वो मजलिस पूरी नहीं होगी, मजलिस मुकम्मल नहीं होगी। बस सामने मुतरक यही तक आपने लाना था। कुछ भाइयों ने मुझे गुजारिश की, काफी लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के सफर पर जा रहे हैं। चूंकि जनाब मुस्लिम इब्न अकील की ये सुन्नत है ज़ियारत इमाम हुसैन इब्न अली, लिहाजा ज़ियारत के कुछ आदाब आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं ताकि जो अफराद जा रहे हैं वो इन बातों का ख्याल रखें। अगर आमादा है तो एक सलवात हदिया करेंगे मिलकर आवाज़ बुलंद। इस दुआ की खातिर के परवरदिगार आलम सबको रोज़ा हुसैन देखना नसीब फरमाए, आवाज़ बुलंद सलवात। एक रिवायत पढ़ूंगा और बात तमाम हो जाएगी। ज़ियारत के आदाब, हर तरीके, हर चीज के इस्लाम में जो जो चीजें बताई गई हैं, हर एक का खास अदब है। ये जो फर्श अदा पर बैठते हैं इसका भी अदब है। ठीक है, आप हज और उम्रा पर जाते हैं उसका भी अदब आदाब है। ठीक है, आप वालिदैन की खिदमत में जाते हैं बात करने के लिए, उसके भी अदब आदाब बताए शरीयत ने। उस्ताद से बात करते हैं उसके भी अदब आदाब है। इसी तरीके से ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाने के भी खास अदब आदाब है। ठीक है, रावी का नाम है मोहम्मद इब्न मुस्लिम। ये जो मैं बातें बयान कर रहा हूँ ना, वो अफराद जो खासतौर पर ज़ियारत पर जा रहे हैं, इन बातों को लिख लीजिए इमाम की बातें समझकर। ठीक है, ये मजलिस रिकॉर्ड हो जाएगी इंशाल्लाह, इनको लिख लीजिएगा इमाम की बातें समझकर के इन बातों पर अमल करना है। ठीक है, रावी का नाम है मोहम्मद इब्न मुस्लिम, छठे इमाम का साहबी है। इमाम की खिदमत में आता है और इंतहाई चहीता साहबी और इमाम का करीबी तरीन साहबी है। एक रिवायत के मुताबिक इमाम जाफर सादिक की ने इसको 1.5 लाख हदीसें हिफ्ज़ करवाई थी। ठीक है, हदीसें याद थी मोहम्मद इब्न मुस्लिम। मोहम्मद इब्न मुस्लिम आते छठे इमाम की खिदमत की और छठे इमाम के पास आकर कहते हैं, बात ही शुरू हुई और दरमियान में बात निकल गई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। इमाम हुसैन की ज़ियारत की बात आ गई। मोहम्मद इब्न मुस्लिम ने पूछ लिया, फर्जंद रसूल ये बताइए, अगर कोई आपके जब हुसैन की ज़ियारत पर जाए तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या बातें ऐसी हैं जो उसके लिए ख्याल रखना जरूरी है। इमाम सादिक ने एक हदीस बयान की, इमाम ने उसमें 7 ऐसी बातें बयान फरमाई जिनका ख्याल रखना है, जो जिनको करना वाजिब है, लाजिम है, और 7 ऐसी बातें बताई कि जिनसे बचना है। ये 14 बातें हैं, ये 14 बातें हो गई ज़ियारत मुकम्मल। ठीक है, ये 14 बातें ख्याल रखनी है।
اس نے مجھے فرزند رسول بیان کیجیے کون کون سی باتیں. اب سنیے پہلا جملہ وہ 7 باتیں بیان کروں جو کرنی ہے. یلزمک حسن الصحابہ لمن یصحبک، فرمایا تم پر لازم ہے کہ جن لوگوں سے ملو، کیونکہ انسان جب زیارت پر جا رہا ہے کئی زائرین مل رہے ہیں اس کو، دنیا بھر کے زائرین آئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو آپ کے ساتھ ٹریولنگ میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ بس میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہوٹل روم میں ہو سکتا ہے وہ کئی اور مقام پر آپ کے ساتھ. امام نے فرمایا جہاں کہیں بھی یلزمک حسن الصحابہ لمن یصحبک، جس سے بھی ملو حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھا اخلاق پیش آنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالفرض کوئی ایسا ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی بات بری لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو برا لگتا ہے، اس وقت انسان بالفرض تھکا ہوا ہے، کمفرٹ زون میں نہیں ہے، سنا دیا، ڈانٹ دیا، جھڑک دیا. پہلا جملہ یہی ہے حسن الصحابہ، پہلا جملہ یہی ہے حسن اخلاق کا خیال رکھنا ہے. یہ 14 باتیں کے بعد میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا، تب آپ کو ان باتوں کی اہمیت پتہ چلے گی امام نے کہا کیا. ٹھیک ہے، ان 14 باتوں کے بعد امام نے فرمایا حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. اگر کوئی سامنے سے تمہارے ساتھ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، یہ الفاظ میرے، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں سامنے سے ریئیکشن نہیں کرنا، تمہیں جو ہے وہ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، ہر ایک کے مزاج کو تمہیں سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. حسن اخلاق سے پیش آؤ، پہلا جملہ. دوسرا جملہ وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِهِ خَيْرًا، فرمایا کہ تم پر لازم ہے زیارت کے سفر میں، یعنی جب اپنے گھر سے نکل رہے ہو اور واپس گھر آنے تک تم پر لازم ہے کم سے کم کلام کرنا، کم سے کم بولنا. تم پر لازم ہے کم بولنا، اپنی زبان پہ بند رکھو. ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ زبان ہی وہی فسادی ہے جو ہر کام کروائے گی، ہر گناہ اسی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تم پر لازم ہے کہ کم کلام کرنا، زیادہ مت بولنا. اگر زیادہ بولو گے تو گناہوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، لہذا کم بولو، گفتگو ہی کم کرو. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی، خود ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. 40 کا موقع ہوتا ہے، ہوٹل کی لابیز میں رات بھر بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں فوش کلامی بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، مومن کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، تالیاں بھی ماری جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. موقع کون سا ہے؟ 40 کا، غم کا موقع ہے. کوئی خوشی کی مناسبت نہیں ہے، غم کی مناسبت ہے. ابھی جو لوگ جانے والے عاشور پر اور چہلم پر جائیں گے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. حضور آپ حسین کی زیارت پر آئے، آپ تفریح مذاق کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ہے وہ ویکیشن پوائنٹ نہیں ہے، صحیح ہے، آپ حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تھوڑا ادب آداب کا خیال رکھیں. اور اگر پھر ان سے کہا جائے رات پر جو باتیں کر رہے ہیں حضور آپ نے زیارت کی جا کر، مولانا صاحب رش بہت ہے، تو آپ کو تو زیارت پر جو سفر پہ آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا. کیونکہ امام حسن عسکری نے جو 5 علامتیں بتائی تھی مومن کی، اس میں سے ایک علامت تھی زیارت 40 پر جانا. آپ اپنے آپ کی یہ بدقسمتی اور بد نصیبی سمجھیے، کربلا پہنچ کر حسین کو 40 پہ سلام نہیں کر رہے. آپ نکلے تو صحیح حضور، قدم تو بڑھائیے، تھوڑے باہر تو جائیے، جہاں تک پہنچ سکتے وہاں تک پہنچیے. اگر بین الحرمین میں نہیں پہنچ سکتے، حسین کی زری میں نہیں پہنچ سکتے، حجرے میں نہیں جا سکتے، گنبد تو نظر آ جائے گا دور سے، وہاں پہنچ کر سلام کر دیں. سلام تو کر کے آئے، نکلے تو صحیح، ہمت تو کریں. قلت الکلام، کم بولنا. رات پر بیٹھ کر باتیں نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، فوش کلامی نہیں ہونی چاہیے. الا بخیرن، ہاں اگر باتیں کرنی بھی ہے تو خیر والی باتیں کرو صرف. یعنی کیا مطلب؟ حسین کی باتیں ہو، اولاد علی کی باتیں ہو، محمد والے محمد کا ذکر ہو، مجلسیں ہو، یہ باتیں کرو. اور ذکر خدا کرو، تسبیح کرو، یہ باتیں جو ہے وہ کام کی ہے. یہ باتیں کرو، بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ فضول کوئی مت کرنا، بات ہی مت کرو، زبان کو بند رکھو. 2 باتیں ہوئی. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا بیان کی میں نے آپ کے سامنے؟ حسن اخلاق، جس سے ملو اچھے سے پیش آنا ہے. اور دوسری بات کم بولنا ہے، اگر بولنا ہے تو خیر کے ساتھ بولنا ہے، اچھا بولنا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمایا وَيَلْزَمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا تم پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیے وہاں پر ہر مقام پر آپ کو اللہ یاد آئے گا کسی نہ کسی طریقے سے، اگر آپ جو خالص رہیں گے، مخلص رہیں گے. ہر جگہ پروردگار عالم کی یاد، امام حسین علیہ السلام کی یاد آئے گی. ٹھیک ہے، بالفرض ایک مثال دے دوں. آپ چل رہے ہیں، کئی زائرین آئے، ہجوم ہے، کروڑوں زائرین پہنچے ہوئے وہاں پر. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر خدمت گزار ہے. ایک زائر ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے والا ہوتا ہے. خدمت کرنے والے جب خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنے پورے سال بھر کی آمدنی اس میں لگا رہے ہوتے ہیں، نیازیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، پیر دبا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ چلے میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں. ایک خادم راستے میں کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص برابر میں بیٹھا ہوا ہے. اسے کہا تم یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ عراقی ہو، جاؤ کوئی خدمت کرو. کہا خدمت تو کر رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ میں نیاز کا انتظام کر سکوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں طرح طرح کے جو ہے وہ مکانات کا انتظام کروں یا موقف لگا سکوں، میرے پاس اتنا کچھ نہیں. کہا میں یہی سوچ کر بڑا رویا تھا اور میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تھا.
اور امام حسین علیہ السلام کو جب دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کہا جو خدمت بن سکتی ہے میرے ظاہر کی خدمت کرنا. کہا میں سوچتا رہا میں کیا خدمت کروں. فرمایا یہاں کھڑا ہوں کیونکہ یہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے, دھوپ پڑی اس کو سایہ دے رہا ہے, اسے سایہ دے رہا ہے. ہر کوئی اپنے اعتبار سے خدمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ خادم اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے, کیونکہ یہ ظاہر حسین ہے. 1400 سال بعد حسین کو یاد کرتے کرتے روتے روتے یہاں پر پہنچا ہے, اس کی خدمت اتنی کر رہا ہے. تو ذرا سوچو کہ جب یہ ظاہر کا اتنا احترام کر رہا ہے تو حسین کا اتنا احترام کرے گا, اور یہ جب خادم اتنا کریم ہے ظاہر پر تو حسین کتنا کریم ہوں گے, اور حسین اگر کتنا کریم ہے تو اس کا خالق کتنا کریم ہوگا. جگہ جگہ اپنے خالق کو یاد کرتے رہو. تیسرا پوائنٹ جو مولا نے فرمایا وَيَلْزَمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کو یاد کرو زیادہ سے زیادہ. جب کم بولو گے نا خود اللہ کی یاد آئے گی, خود ایسے مواقع آئیں گے ذہن میں, سوچتے رہو گے پروردگار عالم کی نشانیوں کے بارے میں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات, چوتھا اور پانچواں ایک ساتھ بول رہا ہوں. وَيَلْزَمُكَ النِّظَافَةُ الثِّيَابِ, یہ چوتھا. وَيَلْزَمُكَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَن تَأْتِيَ الْحَائِضُ, فرمایا چوتھا اور پانچواں یہ ہے کہ جب حسین کے حرم میں پہنچو تو پاکیزہ اور صاف ستھرے لباس کے ساتھ پہنچو. یہ چوتھی بات. اور پانچویں بات, جب جاؤ حسین کے حرم میں تو غسل کر کے جانا. ٹھیک ہے, اور تاکید ہے دوسری روایت میں فرات کے پانی سے غسل کرے, اور کربلا میں اور جتنی جگہوں پر پانی آ رہا ہے جو ہوٹلز میں وہ فرات کا ہی پانی موجود رہتا ہے, تو اس سے غسل کیا گویا ایسے یہ فرات سے غسل کیا. ٹھیک ہے, تو چوتھا اور پانچواں صاف ستھرا لباس, اور پانچواں غسل کر کے پہنچو. اب ایک سوال یقیناً آپ کے ذہن میں بولے گا, مولانا صاحب ہم نے تو کچھ اور سنا ہوا ہے. اب وہ کیا سنا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے اگلی روایت میں بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کیا سنا ہوا ہے ہم نے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس حالت میں جائیں, غبار آلود لباس میں پہنچے. ٹھیک ہے, ایسے لباس میں پہنچے کہ جو مٹی آلود ہو چکا ہے, جس حالت میں پہنچے اسی حالت میں حسین کے حرم میں جائے. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. کیسے, ایک اور روایت کرتی ہے, اب یہ سنیے گا حضور پیغام ایسی ہے. امام نے اپنے ایک راوی سے کہا دوسرے راوی سے, فرمایا تزورون خیر من ان لا تزورون, اللہ تزورون, فرمایا تمہارا زیارت کرنا زیارت نہ کرنے سے بہتر ہے. سیدھی سی بات ہے, زیارت پر جائے یہ بہتر ہے کس سے, زیارت نہ کرنے سے. امام نے فرمایا ولا تزورون خیر من ان لا تزورون, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تمہارا زیارت نہ کرنا بہتر ہے زیارت کرنے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, زیارت نہ کرنا, گھر میں بیٹھ جاؤ, یہ بہتر ہے کس سے, زیارت کرنے سے. کیوں؟ راوی نے کہا قطع تزاری, مولا آپ نے میری کمر توڑ دی. یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا, مولا حسین کی زیارت, اتنے فضائل, اتنا ثواب, ہر قدم پر حج ہے, عمرہ ہے, ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں. مولا آپ نے یہ کیا فرمایا, میری کمر توڑ دی آپ نے یہ کہہ کر, یہ زیارت نہ کرنا زیارت کرنے سے بہتر ہے. امام کا جملہ سنیے, فرمایا تاللہ, خدا کی قسم, ان احدکم یذهب الى قبر ابیہ قریبا وحزینا, تم لوگوں کا حال دیکھو, تم لوگ جب اپنے باپ کی قبر پر جاتے ہو تو بڑے پریشان حال ہو کر, غمزدہ ہو کر پہنچتے ہو. جب حسین کے پاس پہنچتے ہو تو حسین کے پاس جا کر, اب میں اپنے الفاظ یہاں پر لگا رہا ہوں, حسین کے پاس جاتے ہو تمہیں انواع اقسام کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں, تمہیں انواع اقسام کا دسترخوان چاہیے ہوتا ہے, تمہیں ساری لگژریز چاہیے ہوتی ہے, سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. اپنے باپ کی قبر پر جب کسی اور دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہو یہ سوچ کر جاتے ہو, غمزدہ ہو کر پہنچتے ہو. فرمایا حسین کی قبر پر آتے ہو, فرمایا انواع اقسام کے کھانے اور ان تمام چیزوں کی فکر لے کر آتے ہو. امام نے فرمایا زیارت نہ کرنا زیارت کرنے سے. اب سامعین محترم, امام نے اگلا جملہ فرمایا, امام نے فرمایا تم پر لازم ہے جب حسین کی قبر پر پہنچو تو غبار آلود پہنچو. اب آپ کا مولانا صاحب 2 روایتیں آ گئی, ایک کہتی ہے غسل کرو اور پاکیزہ لباس میں جاؤ, ایک روایت کہتی ہے کہ غبار آلود لباس میں پہنچو. کیسے جمع کریں گے, جو خوشی کے ایام ہے 15 شعبان, عرفہ, شبائے قدر, جو دیگر مناسبتیں ہیں اس میں پاکیزہ لباس اور صاف ستھرا لباس پہن کر پہنچے. اور جو غم کی مناسبت ہے, عاشور ہو گیا, اربعین ہو گیا, 28 صفر ہو گیا, اس میں غبار آلود لباس کے ساتھ پہنچے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور یاد رکھیے گا اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اگر کوئی لباس میلا ہو رہا ہو یا لباس پرانا ہو. ایک بات سنا دوں آپ کے سامنے جلدی جلدی. ایک شخص, اس نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قالین ڈونیٹ کی اور پورے حرم میں جو ہے وہ قیمتی قالین بچھوا دی. ایسا قالین کہ جس پر پیر رکھے تو انسان کو سکون میسر ہو. اس نے بچھائی اسی نیت سے کہ جو ظاہر قدم رکھے اسے سکون محسوس ہو. وہ ایک دن دیکھنے کے لیے آ گئے کہ جو ہے وہ قالین سارے بچ گئے. اس نے دیکھا پورا حرم جو ہے وہ قالین سے سجا ہوا ہے, ابھی زائرین آئیں گے اور جو ہے وہ پیدل چل کر آ رہے ہیں. بالخصوص اربعین کی بات کر رہا ہوں. زائرین پہنچے پیدل اور انہیں مٹی والے پیروں کے ساتھ داخل ہو گئے. تو اس نے فوراً جو ہے وہ خادم کو کہا تم روکتے کیوں نہیں ہو, یہ قالین گندا ہو رہا ہے, یہ نہیں پیروں کے ساتھ آ رہے ہیں, ان سے کہو جو ہے وہ باہر جا کر پیر دھو کر آئے. پہلے خادم نے جو ہے وہ سب کو کہا تم سب پیر دھو کر آؤ, سب کو باہر نکالا گیا اور اس طریقے سے سارے معاملات ہوئے. خادم جب سویا خواب میں امام حسین علیہ السلام آئے اور خواب میں امام حسین علیہ السلام نے کہا آج کے بعد میرے کسی ظاہر کو روکنا مت, جس حالت میں آ رہا ہے میرے پاس آنے دینا. یہ کہا, خادم کی زبان کھلی, دیکھا سارے قالین حرم سے باہر پڑے ہوئے تھے. حسین کو وہ قالین ہی نہیں چاہیے جس پر اس کے ظاہر کے گندے پیر نہ پڑ سکے. جس حالت میں آ رہا ہے قبول ہے. ٹھیک ہے, کتنی بات ہو گئی, 5 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے, 6ٹھی بات فرمایا وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ, فرمایا تم پر لازم ہے حسین کی جب بارگاہ میں جاؤ تو خشوع کے ساتھ جاؤ. خشوع کیسے کہتے ہیں, آسان الفاظ میں, بڑا بن کر مت جانا,
چھوٹا بن کر جانا، ادب سے جانا. حضور اپنے گھر پہ تم سیٹ ہوں گے، آپ اپنے علاقے میں جو ہے وہ بڑے عہدے پر فائز ہوں گے. یہ آپ جا رہے ہیں حسین کی بارگاہ میں، ادب سے نگاہیں جھکاؤ، ادب سے دل کو جھکا کر پھر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ. اور یہی آپ پڑھتے ہیں اذن دخول میں، جب اذن دخول پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ بھی ادب کا ایک طریقہ ہے. اذن دخول پڑھے پھر جائے. علماء کہتے ہیں کیسے پتا چلے کہ داخلے کی اجازت ملی یا نہیں ملی؟ فرمایا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ لو حسین نے اجازت دے دی، اب آ جاؤ. ٹھیک ہے، لہذا اذن دخول پڑھو. اذن دخول میں کیا پڑھتے ہیں؟ عبدکا وابن عبدک وابن امتک. یہ کون آیا ہے؟ یہ آپ کا غلام آیا ہے اور غلام زادہ آیا ہے، آپ کی کنیز کا بیٹا ہے. زیارت میں اذن دخول میں خوشبو سکھائے، ادب سکھائے، چپ کراؤ. ہاں پھر حسین کی بارگاہ میں جھکو گے تو پھر حسین اٹھاتے چلے جائیں گے، وہ ایک الگ مقام ہے. ساتواں جو کام کرنے کا ہے مولانا نے بیان فرمایا وکثرت الصلاۃ والصلاۃ علی محمد و آل محمد. زیادہ سے زیادہ سفر میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 35 منٹ ہو گئے، 7 جو ہے وہ میرے رکتے رہ گئے، جلدی سن لیں. وہ 7 نکات جو امام نے بیان فرمایا جو تمہیں نہیں کرنے، یہ 7 باتیں جو کر لی آپ بعد میں سن لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے، 7 باتیں جو نہیں کرنی، جملہ سنیے. امام نے فرمایا وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِيَرْسِ مَا لَيْسَ لَكَ. فرمایا اس چیز کو لینے سے اپنے ہاتھ کو روک لو جو تمہارے لیے ہے ہی نہیں، اس چیز سے اپنے آپ کو ہاتھ کو روک لو. اب اس میں بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں، ایک مثال دے دیتا ہوں. بالفرض طرح طرح کے وہاں پہ زائرین آئے، پوری دنیا سے آئے، ہر ایک کا کلچر الگ ہے، ہر ایک کی ثقافت الگ ہے، ہر ایک کا کھانا الگ ہے. راستے میں تبرک کٹ رہا ہے، آپ سب سے لیتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پانی بھی لے رہے ہیں، پھل بھی لے رہے ہیں، فلاں ملک کا پھل بھی آ رہا ہے، یہ بھی چیز آ رہی ہے، وہ بھی چیز آ رہی ہے، سب لے رہے ہیں. لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. تبرک ہے، برکت کی خاطر لے لیں اگر کھا سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو ایک طرف نہیں رکھ دینا. اگر دل بھر جائے آدھا کھایا ایک طرف رکھ دیا، نیاز آئی چھوڑ دیا، کھانا نکالا چھوڑ دیا. نہیں، امام نے فرمایا جو چیز تمہارے لیے ہے ہی نہیں اسے لینا ہی نہیں، اسے لو ہی مت. ٹھیک ہے، ایک. دوسرا ان تغض بصرک. فرمایا جب حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، تمہاری نگاہیں وہاں پر نہ جائے جو حرام شمار ہو جائے. ٹھیک ہے، خاص طور پر جوانوں سے کہہ رہا ہوں، زیارت کا سفر ہے لیکن شیطان تو ہے نا جو بہکائے گا. حرام نگاہ تمہاری نہیں ہونی چاہیے. 2. تیسرا نقطہ جو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا، اہم پوائنٹ ہے، ان تعود الى اہل الحاجت من اخوانک اذا رأیت منکتا. فرمایا جب تم کسی اپنے مومن بھائی کو دیکھو نا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس سے منہ مت پھیر لینا، اس کی طرف چلے جانا تاکہ اس کی حاجت پوری کر لو. ایک جملہ بتاؤں، ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں. آپ ابھی آئے تھے حسین کا زائر بن کر، ایک اسٹار تھا آپ کے پاس، خادم بن جائیں گے تو ایک اور اسٹار لگ جائے گا. خدمت کر لیں گے آپ، پلٹ جائیں اس کی طرف، اس سے پوچھ لیں بھائی کیا ہوا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جو آپ پورا کر سکتے ہیں، کر دیں پورا، اسی کو حاجت کریں. امام نے کہا اس سے منہ نہیں پھیر لینا، اس سے منقطع نہیں ہو جانا، تعلق نہیں توڑ لینا، اس سے کر دینا اس کا کام اگر کر سکتے ہو. اور مولا اگر نہیں کر سکتے ہیں والمواسات. فرمایا اگر نہیں کر سکتے دل میں درد تو رکھ سکتے ہو نا اس کے لیے. کس کا بیچارے کا ایک کام رہ گیا، بالفرض کسی کو آپ نے دیکھ لیا بیچارہ روڈ پر سو رہا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو کہ اسے ہوٹل دلائیں، دلا سکتے ہیں دلا دیں، بہت اچھی بات ہے. اس کے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں کر دیں، بہت اچھی بات. نہیں کر سکتے نا، دل میں درد تو رکھو بیچارہ روڈ پہ سو رہا ہے، ایک ہمدردی تو لے آؤ. ٹھیک ہے، دوسرے کا درد تو محسوس کریں. یہ احساس تو آیا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ بالفرض ہوٹل میں سو رہے ہیں، وہ بیچارہ بین الحرمین میں سو رہا ہے، حالانکہ جنتوں کے درمیان وہ سو رہا ہے، لیکن بالآخر تکلیف تو سہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. ٹھیک ہے، 4 باتیں. صحیح، 4 باتیں. اس چیز کو نہیں لینا جو تمہارے لیے نہیں ہے. دوسرا اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے. تیسرا حاجت پوری کر سکتے ہو تو کر دو. اور چوتھا اگر نہیں کر سکتے تو درد لے کر آؤ. پانچویں چیز امام نے بیان فرمایا کہ یلزمک التقیۃ. فرمایا تم پر لازم ہے تقیہ. ٹھیک ہے، یہ امام نے چونکہ اس دور میں فرمائی تھی جب زیارت امام حسین پر جاتے تھے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ اپلیکیبل نہ ہو. ٹھیک ہے، کہ تم پر تقیہ لازم ہے، پرچار کرنے کی ضرورت نہیں میں زیارت پر جا رہا ہوں. بلکہ علماء کہتے ہیں ایک طریقے سے اور یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے. کس طریقے سے؟ آپ جا رہے ہیں ان لوگوں کو بتائیے زیارت امام حسین پر جانے کا جو آپ کے قریبی ہیں، ان لوگوں کو بتائیے کہ جن سے آپ کو معافی کرنی ہے، مندوب ہوا ہوا ہے، کلیئر کر لو، زیارت سے پہلے ختم کر دو. ٹھیک ہے، لیکن پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالفرض بورڈنگ پاس کی تصویر، ابھی یہاں چیک ان کر رہے ہیں، ابھی وہاں جا رہے ہیں، ابھی یہاں جا رہے ہیں، ابھی یہاں جا رہے ہیں. کرتے رہیے حضور، آپ کی ہو سکتا ہے نیت خالص ہو، اگر ریاکاری تو فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض نیت خالص ہے، آپ کو شوق ہے، ایک بات کہتا ہوں، اگر بالفرض کسی دل ٹوٹے نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ حسین کی زیارت پر نہیں جا سکتا، تو دل ٹوٹ کر حسین کو ضرور کہے گا کہ مولا مجھ میں کیا خطا تھی، وہ چلا گیا اور میں نہیں جا سکا. اس میں جو ہے وہ خیال ہے. ٹھیک ہے، 5 نقطے ہوئے. چھٹا نقطہ
ایک دفعہ صلوات دیا کریں. والورع ما نهیت عنہ. فرمایا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس سے بچوں جو پروردگار عالم نے منع کیا ہوا. ٹھیک ہے, جو کام اللہ نے منع کیا اس کی طرف نہیں جانا. ایک مثال دوں, نماز. سفر زیارت میں ہر ایک نمازی ہو جاتا ہے, جو یہاں پر فجر چھوڑے گا وہ بھی وہاں پر پڑھے گا جا کے, بہت اچھی بات ہے. لیکن حضور ایک موقع آئے گا جب آپ چھوڑ سکتے ہیں. خیال رکھیے گا, امام نے کہا ہے کہ ہونا نہیں چاہیے وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا. ٹھیک ہے, اب اللہ نے سب منع کیا, فوش کلامی بھی منع کی, گالا گلوچ بھی منع کیے, مومن کی دل آزاری بھی منع کی, مومن کا مذاق اڑانا بھی کہا, سب کا ہے. ایک موقع آئے گا جب فجر چھوٹ سکتی ہے. آپ یہاں سے فلائٹ میں چڑھے, درمیان میں فجر پڑ گئی, ٹھیک ہے, چھوڑ دی, کوئی گنجائش نہیں. امیر المومنین کا قول ہے سمندر کی تہ میں ڈوب رہے ہو, یہاں یاد آ جائے نماز نہیں پڑھی, نیت باندھ لو. نماز نہیں چھوڑ سکتے کسی صورت میں بھی. اگر بالفرض ایروپلین کا عملہ اجازت نہیں دیتا نماز پڑھنے کے لیے, ویسے تو اجازت مل جاتی, کھڑے ہو کر پڑھیے, شرم کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں ملتی سیٹ پر بیٹھ کر پڑھنا واجب ہے, لیکن واجب ہے, نہیں چھوڑا جا سکتا کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اور ساتویں بات امام نے فرمایا کہ بچوں کس سے, والخصومت والایمان والجدال الذی فی الایمان. فرمایا جھگڑوں سے بچو. ہمیں چائے نہیں ملی, ہمارا بیگ اس نے نہیں اٹھایا, کمرہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, جھگڑوں سے پرہیز کرو, جھگڑوں سے بچو. ٹھیک ہے. پھر امام نے فرمایا ایمان, جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو. واللہ, خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. ویسے ہی قسم کھانے کو منع کیا گیا, اور خاص طور پر حسین کی قسم, یہ روزہ سامنے جھوٹ نہیں کہہ رہا, قسمیں مت کھاؤ. ٹھیک ہے. اور ایسی بحثیں مت کرو فضول بحثیں جس میں قسمیں کھانی پڑتی ہو, سیاسی امور پر گفتگو ہو رہی ہے. امام نے کہا چھوڑو بحثیں. کیا جو ہے وہ 7 پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے. امام نے کہا فضول بحثوں سے بچو, پروردگار عالم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو, محمد و آل محمد پر درود پڑھو, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. اب آخری جملہ, امام نہ کہتے میری ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی, ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کی زیارت کو ناپنے والے کہ کس کی زیارت قبول ہے کس کی زیارت قبول نہیں ہے. فرزند رسول نہ کہتے, میں بھی نہ کہتا. امام نے کہا, فرمایا اب جب کہ تم یہ تمام تر باتوں کا خیال رکھو, ساتھ کرنے والی ساتھ نہ کرنے والی, ان باتوں کا خیال رکھو گے, تو تم سوچو تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے ہو, تم پیسہ خرچ کر کے نکلے ہو. اگر یہ سب کرو گے تو اللہ کی مغفرت بھی ملے گی, اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی, تب جا کر اللہ کی رحمت ملے گی اور حسین کی معرفت عطا ہوگی. اگر اس میں سے کمی بیشی ہے, بھول جاؤ مغفرت کو, بھول جاؤ رحمت کو, یہ میرا الفاظ ہے, بھول جاؤ پروردگار عالم کی خوشنودی کو. یہ 14 نکات ہیں, میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. جناب مسلم بن عقیل کی سنت زیارت. 18,000 لوگوں نے بیعت کی, وقت وہ آ گیا کہ اب جناب مسلم اکیلے رہتے. علامہ حضرت سنجدی صاحب کا جملہ, اس کو اگر آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور اگر محسوس کریں, ہائے ضرور کہنا. علامہ حضرت سنجدی صاحب کہتے ہیں کوفہ مسلموں سے بھرا تھا لیکن مسلم اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا جناب مسلم کا. ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں, آج کربلا کا آغاز ہے, پہلی شہادت آج ہے. آج رونے میں تکلف نہ کرنا, جتنا ہو سکے چیخیں مار کر گریہ کرنا, جتنا ہو سکے اپنی صداؤں کو بلند کرنا. یقین جانے جب آپ روتے ہیں بلند آواز سے, میرا چھٹا امام آپ کو سجدے میں جا کر دعا دیتا ہے کہ میرے مالک ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے دل میں بلند ہوتی ہے. گریہ کیجیے گا. جناب مسلم اکیلے ہیں. رات کا سناٹا ہے کوفہ میں. کوئی پردیسی سے پوچھے جب اسے سب ٹھکرا دے. اکیلے پھر رہے جناب مسلم, اکیلے اکیلے دلیوں میں. ایک وقت آیا مومنہ خاتون کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے, نام طوعہ تھا. کچھ دیر بعد مومنہ خاتون باہر آئی, اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے. مومنہ خاتون نے کہا آپ میرے گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کچھ چاہیے؟ جناب مسلم نے ہاتھوں سے پانی کا اشارہ کیا, مجھے پانی چاہیے, بڑا پیاسا ہوں. عزاداروں, آپ نے محسوس نہیں کیا امام حسین نے جناب مسلم نے منہ سے نہیں مانگا, جو عطا کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. اب ذرا سوچنا سجاد نے راستے پر چادریں کیسے مانگی ہوگی, اب ذرا سوچنا سکینہ نے پانی کیسے مانگا ہوگا, اب ذرا سوچنا حسین نے اصغر کے لیے پانی کیسے طلب کیا ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. مومنہ خاتون گئی, پانی کا کوزہ لائی, جناب مسلم کو دیا, جناب مسلم نے پانی پیا. مومنہ کوزہ لے کر اندر چلی گئی. کچھ دیر بعد مومنہ خاتون دوبارہ آئی, آ کر دیکھا وہ شخص دوبارہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے شخص تو میرے گھر کے باہر بیٹھا ہے, کوفے کے حالات خراب ہیں, میں تجھ سے گزارش کرتی ہوں تو اپنے گھر چلا جا, گھر کیوں نہیں جاتا ہے؟ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور رو کر کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو بھلا وہ کہاں جائے گا, جس کے کوئی پناہ ہی نہ ہو وہ کہاں جا کر پناہ لے گا. عزاداروں, اس مومنہ خاتون نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے. کہا مدینہ میں کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہوں. اس مومنہ خاتون نے فوراً کہا کہیں آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے, عقیل کے بیٹے تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میرا نام مسلم ہے. مومنہ خاتون نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا میں آپ کی چاہنے والی ہوں, مولا بڑا خطرہ ہے, کوفہ آپ کے خون کا پیاسا ہوا ہے, مولا آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے. جناب مسلم اس کے گھر میں گئے,
رات بھر جناب مسلم نے جاگ کر عبادتیں کی ہیں، عبادت کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے۔ ایک وقت آیا آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ اور امیر المومنین آئے۔ امیر المومنین نے خواب کے عالم میں مسلم کو گلے لگایا اور رو رو کر کہا مسلم بڑی ٹھوکریں کھا لیے، مسلم بڑی تکلیفیں اٹھا لی، مسلم اب میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ جناب مسلم کی آنکھ کھلی، سمجھ گئے آج میرا آخری دن ہے، اب میرا مولا مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ بس عزادارو صبح کا وقت ہوا ہے، جناب مسلم کے کانوں میں جنگی طبل کی آواز آنے لگی۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ مومنہ خاتون کے بیٹے نے مخبری کر دی ہے۔ جناب مسلم نے کھود دینا تلوار کو حمائل کیا، گھر سے باہر جانے لگے جنگ کرنے کے لیے۔ جانتے عزادارو مومنہ خاتون نے رستہ روکا اور کہا اے مولا مسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھتی نہیں ہو سب لوگ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مومنہ خاتون نے مشورہ دیا، کہا مجھے پتا ہے لیکن ایک مشورہ دیتی ہوں، آپ میرے گھر میں رہ کر جنگ کر لیں، زیادہ دیر جنگ کر سکیں گے کیونکہ آپ اکیلے ہیں۔ جناب مسلم نے عجیب جملہ کہا، جناب مسلم نے کہا تیرا مشورہ بڑا اچھا ہے لیکن مجھے خوف ہے اگر تیرے گھر میں رہتے ہوئے جنگ کی تیرا پردہ چھن جائے گا، تیری چادر سلامت نہیں رہے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مسلم غیر شہر ہے، ایک مومنہ خاتون کے پردے کا اتنا خیال، ہائے سید سجاد زینب ام کلثوم کے ساتھ کربلا سے کوفہ سے شام چلتا رہا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، جنہیں رونا نہیں آتا ان سے گزارش کروں گا نگاہوں کو جھکاؤ اور دو آنسوؤں کی خیرات بیوی سے مانگو۔ آج پہلی شہادت پڑھاؤ کربلا کی، بس عزادارو اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو ایک وقت آیا جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دھوکے سے گرایا گیا گڑھے میں۔ جناب مسلم کو گرفتار کرنے جا رہے تھے لیکن دیکھا جناب مسلم کے ہاتھوں میں تلوار ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے علی کے شیر کے آگے جائے، کسی میں جرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مسلم اگر تلوار پھینک دو گے ہم تمہیں امان دے دیں گے۔ جناب مسلم نے کہا خدا کی قسم کھاؤ پہلے۔ انہوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں۔ جناب مسلم نے تلوار پھینکی، عزادارو سننا تلوار کا پھینکنا تھا، ساری فوج قریب آئی، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے گرز مارے، کسی نے پتھر مارے، علی کا شیر لہو لہان ہو گیا۔ جناب مسلم نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے، ارے کیسے مسلمانوں قسم تک کا خیال نہ رکھا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، رسیوں میں جکڑا جناب مسلم کو لے جایا گیا دارالامارہ میں، ابن زیاد کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن جناب مسلم وہ کہ روگ میں کمی نہیں آتی، آنکھیں میں ڈال کر بات کر رہے ہیں، کاندھے اٹھے ہوئے ہیں، سینہ چوڑا ہے۔ بس عزادارو اگر محسوس کر سکے، امام سجاد سے یہی سوال کر دیا کسی نے، امام سجاد سے پوچھا مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب مسلم کو لایا گیا تھا اور اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ کو لایا گیا تھا، لیکن مولا آنے کے انداز میں بڑا فرق تھا۔ جب مسلم کو لایا گیا سینہ اٹھا ہوا تھا، کاندھے اوپر کی طرف تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، لیکن جب آپ آئے مولا آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، جو پہنچے ہیں وہ صداؤں کو بلند کریں گے، لیکن جب آپ آئے نگاہیں جھکی ہوئی تھی، کمر خم ہو چکی تھی۔ امام سجاد نے کہا پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، ارے تو نے یہ تو دیکھا مسلم کی کمر اٹھی ہوئی تھی، ارے یہ نہ دیکھا مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی پردے دار بیویاں تھی۔ ارے غیرت مند کیسے برداشت کرے اپنی بیویوں کو برے نظر دیکھے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزاداروں میں نے مختصر کیا، جناب مسلم کو دارالامارہ کی طرف لے جایا گیا، چھت پر لے جایا گیا تاکہ سردن سے جدا کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھنا مسلم کوئی وصیت ہے؟ جناب مسلم نے کہا ہاں دو وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے مجھ پر قرضہ ہے 500 درہم کا، زرہ بیچ کر اتار لینا۔ پھر اس کے بعد دوسری وصیت سے پہلے جناب مسلم رونے لگے۔ کہا روتے کیوں ہو، موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ کہا پھر کیوں روتے ہیں؟ جملہ سنیے، یہ ہے وفاداری۔ جناب مسلم نے کہا روتا اس لیے میں نے اپنے مولا کو خط لکھ کر بلا لیا ہے، میرا مولا کبھی بھی کوفہ آتا ہوگا، میرے مولا کو کسی طرح بتا دو حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بس عزادارو اس نے کہا حسین کی کیا پرواہ ہے، حسین کے ساتھ تو عباس ہے۔ اب جملہ سننا، کہا مجھے حسین کا اتنا وہ پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، حسین کی بہنیں حسین کے ساتھ آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بس عزادارو جناب مسلم کو گھٹنے کے بل بٹھایا گیا، جلاد نے تلوار نکالی، جناب مسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزادارو
حسین راستے میں تھے، ایک مرتبہ کوفے کا رک کر کے کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی تجھ پر بھی سلام ہو، اور اس کے بعد جملہ کا صدائے بلند کرنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے حسین کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، کیا ہوا؟ علماء کہتے ہیں امام حسین نے دو انگلیوں کے درمیان منظر دکھایا، کہا ذرا عباس دیکھو تو صحیح کون نظر آ رہا ہے؟ جناب عباس نے دیکھا کسی کو گھٹنے کے بل بٹھایا ہوا ہے۔ جناب عباس نے عجیب جملہ کہا مولا کوئی بڑا غریب لگتا ہے، کوئی مسافر لگتا ہے، مولا اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا عباس غور سے دیکھو، اب جو دیکھا عباس نے چیخ ماری، کہا مولا میرا بھائی مسلم۔ سبحان اللہ، کیا گریہ کر رہے ہیں شہزادی سلامت رکھے۔ بس عزادارو عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے معجزے سے کوفہ پہنچا دے، اپنے بھائی مسلم کو سنبھالو۔ امام حسین نے کہا نہیں عباس سنبھالنے والا ہے۔ کہا مولا کون سنبھالے گا؟ کہا ذرا نیچے دیکھو، اب جو دیکھا برقع پوش بی بی دامن پھیلائے، آجا مسلم ہائے رے غربت زہرا، ایک عید پر علی کا سر، ایک عید پر مسلم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی لمبا دے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس ذرا خیمے نصب کر دو، آخری روایت ہے، اور خدا کی قسم اگر محسوس کیا اتنا روئیں گے، جب جب محسوس کریں گے ہائے کرتے رہیں گے۔ امام حسین نے کہا عباس خیمے لگاؤ۔ جناب عباس نے خیمے لگائے، امام حسین ایک خیمے میں گئے۔ عباس ذرا بہن زینب کو بلانا۔ جناب زینب آئی، زینب حسین کا مزاج سمجھتی ہے، دیکھا چہرے پر پریشانی کے آثار، بھیا کیا بات ہے؟ کہا کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ جناب زینب نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرا بھائی مسلم چلا گیا۔ بس عزادارو امام حسین نے کہا زینب ذرا مسلم کی بیوہ رقیہ کو اور مسلم کی بیٹی کو بلا کر آنا۔ ہاں صدائے بلند کرنا جن کو روایت پتا ہے۔ کہا مسلم کی بیوہ کو اور مسلم کی بیٹی کو بلا کر آنا۔ جناب زینب نے رقیہ بھائی نے بلایا ہے، عاتقہ ماموں بلا رہے ہیں۔ عزادارو امام حسین کو بچوں سے بڑا پیار تھا۔ امام حسین نے عاتقہ کو آتے دیکھا، امام اٹھے اور عاتقہ کے سر پر ہاتھ رکھا، اب جو ہائے کرنے آیا ہے جیسے ہی ہاتھ رکھا جناب عاتقہ نے کہا خدا میرے بابا کی خیر کرے، ماموں کیا میں یتیم ہو گئی؟ میرے بابا کی خیر ہو۔ حسین نے سینے سے لگایا، کہا بیٹی خبردار میری زندگی میں خود کو یتیم نہ دینا۔ یہ کہہ کر زینب کو کہا ذرا صندوق چی لے آؤ۔ صندوق کو بلا، آخری جملہ، صندوق چی کھولی، امام حسین نے سر پر ہاتھ رکھا، دو چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی، بچی کے کان میں ڈالی، سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا۔ یہ سارا منظر ایک 3.5 برس کی بچی دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، بالیاں پہناتے ہیں، شام قریبا سکینہ انتظار کر رہی تھی ابھی کوئی آئے گا، بالیاں پہنائے گا، سر پر ہاتھ رکھے گا، آنے والا آیا تو صحیح لیکن تماچے بالیوں کو نوچ لیا۔ سکینہ کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ سکینہ نے فرات کو دیکھ کر کہا چچا ادرک لے جناب مسلم وکیل کی سنت ہے دور سے امام حسین کو سلام کرنا۔ آئیے مل کر ایک بار امام حسین کی بارگاہ میں سلام۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بک، انہی آنسو کرا علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العبد مني لزيارتكم السلام على
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب اس کے دل میں خواہش ہے حسین کا روزہ دیکھنے کی السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين